توجہ، فاطمہ آئی تو نبی فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. کائنات میں کوئی ایسی بیٹی تو دکھاؤ. توجہ کیجئے گا، میں نے کہا نا یہ ہر کام اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، تو مت کہنا کہ باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے. توجہ، رسول فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں. توجہ، یعنی اللہ کا حکم ہو رہا ہے نا کہ میرے حبیب تعظیم فاطمہ میں کھڑے ہو جاؤ. بھائی ساری کائنات جس کی تعظیم میں کھڑی ہو وہ مصطفیٰ، مصطفیٰ جس کے تعظیم میں کھڑے ہو وہ فاطمہ. پوری توجہ. بھائی کیا وجہ ہے کہ جب فاطمہ آتی تھی تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے؟ تو ماننا پڑے گا باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا نہیں ہوتا تھا، ہادی ہادی کے احترام میں کھڑا ہوتا تھا. اللہ جانے آپ یہ جملہ کھا گئے. ارے ہدایت کرنے والا ہادی ہادی کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا. اچھا، میں نے ہزاروں جگہ پڑھا ہے کہ فاطمہ آتی تھی تو نبی احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. مجھے انصاف سے بتاؤ، علی تو فاطمہ کا بھی امام ہے نا، مگر مجھے کسی تاریخ میں دکھاؤ کہ جب علی آتے تھے تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے. آخر وجہ کیا ہے کہ علی کے آنے پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، فاطمہ کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ علی نبی کے بعد ولی ہے اور فاطمہ نبی کے ساتھ ہادی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. علی کی ولایت نبی کے بعد ہے. توجہ، فاطمہ نبی کے ساتھ ہادی ہیں. یہ مردوں کے لیے ہادی ہیں تو وہ عورتوں کے لیے ہادی ہیں. قسم خدا کی، جس طرح کائنات میں محمد جیسا دوسرا نہیں، عورتوں میں زہرا جیسی دوسری نہیں. اللہ اکبر. کوئی نہیں جو ان کا مقابلہ کر سکے، کوئی نہیں جو ان کی برابری کر سکے. پوری توجہ. فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ تو ام ابیہا. نبی فرما رہے فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اب میں ایک جملہ کہہ کر پکار دوں، کائنات کا سلطان جسے ماں کہہ کر پکارے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ جسے ماں کہہ کر پکارے اسے خدیجہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. میں بھی آہستہ آہستہ پڑھوں گا، جیسا آپ سنیں گے میں بھی اب ویسے ہی پڑھوں گا. ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد. فاطمہ جس کو ماں کہہ کر پکاری، یہ کوئی چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے. قسم خدا کی لکھنؤ والوں سوچنا. زہرا جسے ماں کہہ کر پکارے، اللہ اکبر، اسے خدیجہ کہتے ہیں. کائنات میں کوئی عورت نہیں جو زہرا کی جیسی ہو، جو فاطمہ کی مثال ہو. کوئی ماں نہیں جو فاطمہ جیسی ہو. بھئی کائنات کی تمام مائیں جب ماں بنتی ہیں تو کسی کے مسلک میں 11 دن تک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. اہل سنت میں 40 روز تک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. توجہ. کیوں؟ اللہ قرآن میں سورہ دہر میں کہہ رہا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ کہہ رہا ہم نے انسانوں کو پیدا کیا. کاہے سے پیدا کیا؟ من نطفۃ امشاج نبتلیہ. ہم نے انسان کو ملے جلے مخلوط گندے نطفے سے پیدا کیا. ساری دنیا کا انسان جب پیدا ہوا تو ناپاک تھا. توجہ. اور صرف وہ ناپاک نہیں ہے، جو ماں اسے اس دنیا میں لا رہی ہے وہ بھی 11 دن یا زیادہ سے زیادہ 40 روز تک ناپاک ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی. تو کائنات کی دوسری ماؤں کی ہمت کیسی ہو جاتی ہے کہ حسنین کی ماں کا مقابلہ کر سکے؟ ارے یقین نہ ہو مسلمانوں تو اپنی اماں سے تو جا کر پوچھ لو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے، فرماتی ہیں اس فاطمہ کی عظمت میں کیا بیان کروں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسن ظہر کے بعد پیدا ہوئے ہیں، فاطمہ کو میں نے عصر کی نماز ادا کرتے دیکھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کائنات کی
کوئی ماں زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتی. توجہ. نبی کی بیویاں بھی مسلمانوں کی مائیں بن گئیں، مگر ایک تاریخی جملہ کہوں گا، وہ بھی زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ گناہگار کی ماں ہونا اور ہے، اہل بیت اطہار کی ماں ہونا اور ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. کوئی نہیں جو ان کا مقابلہ کر سکے، نہ مریم، نہ حوا، نہ آسیہ. توجہ. ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص آیا، ایک عیسائی آیا. اس نے آ کر سوال کیا، یہ بتائیے، میں آپ کے دربار کے علماء سے جاننا چاہتا ہوں کہ بی بی فاطمہ زیادہ افضل ہیں یا بی بی مریم زیادہ افضل ہیں؟ میری طرف دیکھنا نوجوانوں، ادھر ادھر نہیں، ابھی سب سے خوبصورت میں ہوں. ہاں، سارے خوبصورت لوگ یہاں موجود ہیں نا. وجہ ہے علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھنا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے، پھر شجرہ خراب ہوتا ہے. ایک بلند ترین درود پڑھے نا محمد و آل محمد پر. کہیے بتائیے بی بی مریم زیادہ افضل ہیں یا بی بی فاطمہ زیادہ افضل ہیں؟ اچھا آپ جانتے ہیں نا دربار کے جو مولوی ہوتے ہیں ان کے گلوں میں بنی امیہ کی ہڈی اٹکی ہوتی ہے. توجہ. جواب دیا بی بی مریم زیادہ افضل. توجہ. بی بی مریم زیادہ افضل ہے. پوچھا بادشاہ نے تمہاری دلیل کیا ہے تم لوگوں کی کہ بی بی مریم زیادہ افضل ہے؟ کہنے لگے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے. ہم نے مریم کو چن لیا، ہم نے مریم کو طاہر کیا، ہم نے مریم کو پاک کیا. مریم کی طہارت کی گواہی خدا دے رہا ہے. توجہ. جہاں پر بادشاہ ابن زیاد مزاج ہوتا ہے نا، وہیں پر بیٹھا ہوا فقیر بھی میسم مزاج ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. آ جائیں تو لائک ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے آپ لوگ محمد و آل محمد پر. جہاں بادشاہ ابن زیاد مزاج ہوتا ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی فقیر مسم مزاج نکل جاتا ہے. ایک مسم مزاج کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا کیا بکواس کرتے ہو تم لوگ؟ بھلا مریم کا بی بی زہرا سے کیا مقابلہ؟ توجہ. کہاں زہرا کہاں مریم؟ بادشاہ کہنے لگا تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا سنو، مریم میں اور بی بی زہرا کی عظمت میں وہی فرق ہے جو فرق زمین و آسمان میں ہے. اللہ جانے آپ کہاں موجود ہیں جو فرق زمین اور آسمان میں ہے. کہا بادشاہ نے کہ سن، اگر تم اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکو گے تو بھرے دربار میں تمہاری گردن اڑا دی جائے گی. فقیر بھی تو فقیر تھا، وہ بھی کہنے لگا علی کے نام پر سولی چڑھنا تو یہ تو ہماری سنت ہے، یہ تو ہماری عادت ہے، یہ تو ہم علی والوں کا شیبہ ہے. اگر ثابت نہ کر دوں تو بھئی میں نے بھی زہرا کے در کی نوکری کس لیے کی ہے؟ ایک مرتبہ فقیر کو بادشاہ نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا ان کے پاس دلیل کیا ہے کہ مریم زیادہ افضل ہے؟ کہا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے. اللہ نے قرآن میں ایک بار کہا ہے کہ ہم نے مریم کو پاک کیا. مریم کی طہارت کی گواہی خدا نے ایک بار قرآن میں دی ہے. توجہ کیجئے گا. فقیر کہنے لگا اگر مریم کی طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں ایک بار دی ہے تو زہرا کی طہارت کی گواہی اللہ نے 2 بار قرآن میں دی ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. توجہ، 2 بار گواہی دی ہے. توجہ. کہ اگر اس سے بھی تشفی نہ ہو تو ایک اور دلیل دینے لگا ہوں. کہا کیسی دلیل؟ کہا سنو، مریم ہے حمام میں. اب توجہ کیجئے گا، یہ تاریخ ہے، میں اس سے زیادہ جملے اوپن کر کے نہیں کہہ سکتا. اس جگہ میں مریم ہے کہ جہاں پر
ان کے ماں باپ بھی نہیں موجود ہیں. توجہ, عورت اس جگہ میں موجود ہے جہاں پر اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ نہیں جا سکتے. مریم حمام میں موجود ہے. تاریخ ہے تاریخ کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے. توجہ, جناب مریم نے چونک کر پوچھا کہ تم کون ہو جو بغیر میری اجازت کے آ گئے؟ تو فرشتے نے بھی آنے والے نے کہا کہ میں وہ ہوں جو کسی دربار میں جانے سے پہلے اجازت نہیں مانگتا. فقیر نے کہا نہیں سمجھے, مریم اکیلی ہے مگر فرشتے نے جانے سے پہلے اجازت نہیں مانگی, مگر فاطمہ اپنے حجرے میں اپنے بابا کے ساتھ ہے, اپنے شوہر کے ساتھ ہے, اپنے بچوں کے ساتھ ہے, اور فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے کہ بی بی اجازت دو تو اندر آؤ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جس کے در پر فرشتہ بغیر اجازت کے آ جائے اسے مریم کہتے ہیں. جس کے دربار میں فرشتہ اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک بی بی اجازت نہ دے دے, شریعت میں اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں. پوری توجہ, کہ اگر تشفی نہ ہو تو اور دلیل دوں, کہ دو دلیل, کہ سنو, مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ معصوم اور فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم. اللہ اکبر. کہ اگر تشفی نہ ہو تو اور دلیل دوں, کہ دلیل دو, کہ مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ مگر شہید نہیں ہوا اور فاطمہ کے 11 بیٹے شہید. کہ اب بھی تشفی نہیں ہوئی تو اور دلیل دوں, کا دلیل دو, کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں, ایک وقت آئے گا جب مریم کا بیٹا بھی آئے گا, فاطمہ کا بیٹا بھی آئے گا. مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا, فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک بلند آواز سے عظمت جناب سیدہ پر درود پڑھے آپ سب مل کر. کوئی نہیں جو ان کا مقابلہ کرے. علامہ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز. مریم کو جناب مریم کو صرف ایک نسبت کی وجہ سے عظمت ملی کہ عیسیٰ کی ماں ہے, اور جناب زہرا کے پاس تو عظمتوں کا ایک سمندر ہے. کون ہے جناب زہرا؟ دختر رحمت للعالمین, امام الاولین و آخرین. دختر کس کی ہیں؟ رحمت للعالمین کی ہیں. زوجہ تاجدار حلتا, یا علی مشکل کشا, شیر خدا. بیوی کس کی ہے؟ علی مرتضیٰ کی, شیر خدا کی. ماں کس کی ہیں؟ مادر قافلہ سالار عشق, مادر عظمت پرکار عشق. توجہ کیجئے گا, عشق کے قافلہ سالاروں کی ماں ہے زہرا, جنت کے سرداروں کی ماں ہے زہرا. اور آخر میں اقبال کہتا ہے کہ اگر میرے پیروں میں شریعت کی زنجیر نہیں ہوتی تو زمانے والوں گواہ ہو جاؤ کہ تم سب جا کر کعبے کا طواف کر کے حاجی بنتے, میں قبر زہرا کا طواف کر کے حاجی بنتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قسم خدا کی وہ زہرا, اللہ کہہ رہا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہم ان قریب آپ کو کچھ ایسا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. عطا کیا کیا میں بریفلی نہیں پھر ورنہ مجھے بہت ڈیلے کر دینا ہوگا اسپیچ. میرے خیال سے تقریباً 50-55 منٹ ہونے جا رہے ہیں. میں بہت تیزی سے مجھے سمیٹنا بھی, ابھی تو میں نے تقریر شروع نہیں کی. قسم خدا کی ابھی تو میں نے کچھ نہیں پڑھا ہے جناب خدیجہ پر. ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. اتنا وقت تو تمہید میں گزر گیا ہے. پوری توجہ. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم کچھ ایسا عطا کریں گے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. کبھی پوچھنا مولوی سے کہ کیا عطا کیا اللہ نے. اللہ قرآن میں کہہ رہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اللہ اکبر. اے حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا. امام جلال الدین سیوطی صاحب تفسیر در منصور
اور امام ابن حجر مکی صاحب صواعق محرقہ فرماتے ہیں کوثر سے مراد نسل کثیر ہے، یعنی جناب زہرا ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا۔ ایک جملہ بہت آہستہ سے کہوں گا، مجھے دیکھنا ہے کہ تمہیں سننا کیسا آتا ہے۔ قسم خدا کی، وہ کوثر اللہ نے جس کے شکم کے وسیلے سے محمد کو عطا کیا، اس بی بی کو خدیجہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، قسم خدا کی بی بی زہرا، اللہ اکبر، ان کو جس شکم کے وسیلے سے اللہ نے محمد کو عطا کیا، اس ذات کا نام خدیجہ ہے۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی، تاریخ عرب اٹھا کر دیکھ لو، خدیجہ سے پہلے تاریخ عرب میں شہزادی کا جملہ ہی نہیں تھا، شہزادی کا جملہ ہی نہیں تھا۔ پچھلے سال کی میری تقریر یاد ہے نا آپ کو؟ عین رابا، یہ عین رابا کیا ہے؟ یہ قوم ہے عرب۔ الف رابا، الف رابا کیا ہے؟ یہ گنتی کا بے شمار عدد ہے۔ 100 ملا کر 1000، 1000 ملا کر 1 لاکھ، 100 لاکھ ملا کر 1 کروڑ، توجہ کیجئے گا، 100 کروڑ ملا کر 1 ارب ہوتا ہے۔ توجہ، عین رابا عرب یہ قوم کا نام ہے، الف رابا عرب یہ گنتی کے انگنت عدد کا نام ہے۔ توجہ کیجئے گا، پاٹا یا پتی، توجہ کیجئے گا، عربی میں سنسکرت میں دولت کو کہتے ہیں، پاٹا یا پتی ہندی میں شوہر کو کہتے ہیں۔ اب اللہ جانے لکھنؤ یہ جملہ کیسے سنبھالے گا۔ خدیجہ پوری کائنات میں واحد وہ عورت ہے جس نے ایک عرب پتی کو عرب پتی بنا دیا۔ اللہ جانے یہ جملہ کیسے سن لیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ساری کائنات میں خدیجہ وہ واحد عورت ہے جس نے ایک عرب پتی کو عرب پتی بنا دیا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے حبیب جب آپ تنگ دست تھے تو ہم نے آپ کو مالدار بنایا، ہم نے آپ کو مال عطا کیا۔ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے اسی آیت میں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فوراً بعد اللہ نے کہا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے میرے حبیب جب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو پالا۔ ارے نہیں پہنچا میرا مجمع، اللہ ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے، اللہ خدیجہ کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ اور جا کر قرآن کا مزاج پڑھو، قرآن میں اللہ نے 4 لوگوں کے عمل کو اپنا عمل کہا۔ اچھا آپ سننا چاہ رہے ہیں بھائی میں ختم کر دوں؟ اگر میں زبردستی نہیں، میں 5 منٹ پڑھ کے ختم کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھے آپ لوگ محمد و آل محمد پر۔ میں نے ابھی تقریر شروع نہیں کی اور آپ کا یہ حال ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ رمضان میں پڑھنے سے یہی ہوتا ہے، مگر قسم خدا کی یقین جانیے حبیب بھائی نے ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ اس بی بی کا حق ہے کہ اس کے نام کی مجلسیں ہوں، اس کے نام کی محفلیں ہوں، اس لیے کہ جس بی بی نے اسلام کو پالا ہے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ یا جملہ بدل کر کہہ دوں، اللہ نے جن لوگوں کے ذریعہ اس کائنات کو پلوایا ہے، اس پالنے والوں کو 2 شخصیتوں نے اپنے گود میں پالا ہے، ایک کا نام ابو طالب ہے، ایک کا نام خدیجہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ جانے میں کیا کیا جملے دے رہا ہوں اور آپ کیسے کیسے سن رہے ہیں۔ اللہ نے 4 لوگوں کے عمل کو اپنا عمل کہا قرآن میں۔ اللہ سورہ بنی اسرائیل میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد کو لے گئی۔ توجہ، لے کر گیا ہے جبریل۔ اللہ جبریل کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ اچھا جبریل کون ہے؟ معصوم۔ جبریل کون ہے؟ معصوم۔ اب دوسرا عمل دیکھو، اللہ قرآن میں کہہ رہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے میرے حبیب یہ مٹی جو آپ نے پھینکی ہے، یہ کنکر جو آپ نے پھینکا، آپ نے نہیں میں نے پھینکا ہے۔ نہیں پہنچا میرا مجمع۔ شب ہجرت جب نبی نکلے نا کا تاریخ ہے، 3 گیلی مٹی اٹھائی نبی نے اور تینوں کو پھینک دیا۔ چوتھے بار میں نبی نے سوکھی مٹی اٹھا کر مارے ہیں آنکھوں میں کفار کے۔ اللہ جانے آپ کہاں ہیں، آپ کیا سن رہے ہیں؟ پوری توجہ، اللہ کہہ رہا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے حبیب یہ کنکر آپ نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا ہے۔
ایک طرف جبریل کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا، ایک طرف محمد کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا۔ جبریل بھی معصوم، محمد بھی معصوم۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ معصوم کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو جس اللہ نے جبریل کے عمل کو اپنا عمل کہا، محمد کے عمل کو اپنا عمل کہا، اسی اللہ نے ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہا۔ تو کیا خیال ہے دعوت ذوالشیرہ کا نمک کھا کر نمک حرامی کرنے والے منافقوں کو میرا یہ چیلنج ہے کہ آج کے بعد یہ بحث کرنا بند کرو۔ یہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ ابو طالب مسلمان تھے کہ نہیں، بحث تو یہ ہونی چاہیے کہ ابو طالب معصوم تھے کہ نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ ابو طالب مسلمان تھے کہ نہیں، بحث تو یہ ہونی چاہیے کہ ابو طالب معصوم تھے کہ نہیں، مگر شرط ہے بحث وہ کرے جو خود معصوم ہو۔ جو یہ جملہ سمجھ گئے وہ تو بات آتے بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بحث بھی ہر کس و ناکس نہ کرے، بحث وہ کرے جو خود مسلمان ہو۔ اللہ اکبر، میں نے سمیٹ دیا اپنی گفتگو کو۔ اللہ اکبر، اللہ جس کے عمل کو اپنا عمل کہے وہ ابو طالب، اللہ جس کے مال کو اپنا مال کہے وہ بی بی خدیجہ ہے۔ سارے مسلمانوں کو اسلام نے پالا، خدیجہ نے اسلام کو پالا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کی ازواج فرماتی ہیں کہ جب کبھی نبی جلال میں ہوتے تھے تو نبی کو خوش کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ نبی کے سامنے خدیجہ کا ذکر کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی خدیجہ کے ذکر سے۔ جب تک خدیجہ رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور قسم خدا کی حسب و نسب میں بھی کوئی خدیجہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، شاید آپ یہ جملہ کھا گئے، چلو اس جملے کی وضاحت کر کے میں اپنی تقریر سمیٹ دوں گا۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے حضرت ثابت، حضرت ثابت کے بیٹے حضرت یشب، حضرت یشب کے بیٹے حضرت یارب، حضرت یارب کے بیٹے حضرت یعور، حضرت یعور کے بیٹے حضرت ناتور، حضرت ناتور کے بیٹے حضرت عدن، حضرت عدن کے بیٹے حضرت عدنان، حضرت عدنان کے بیٹے حضرت مادی، حضرت مادی کے بیٹے حضرت نزار، حضرت نزار کے بیٹے حضرت مدر، حضرت مدر کے بیٹے حضرت قاسم، حضرت قاسم کے بیٹے توجہ کیجیے گا حضرت مالک، حضرت مالک کے بیٹے حضرت نظر، حضرت نظر کے بیٹے حضرت کنانہ، حضرت کنانہ کے بیٹے حضرت فہر۔ یہ وہی فہر ہیں جن کا لقب قریش ہے اور جن سے قبیلہ قریش بنا۔ حضرت قریش کے بیٹے ہیں حضرت غالب، حضرت غالب کے بیٹے حضرت لوئی، حضرت لوئی کے بیٹے حضرت کعب، حضرت کعب کے بیٹے ہیں حضرت قصی، حضرت قصی کے 4 بیٹے، ایک بیٹے عبد مناف، عبد مناف کا بیٹا ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے 10 بیٹے، ایک ابو طالب، ایک عبداللہ۔ ابو طالب سے جب نور امامت ظاہر ہوا تو علی مرتضی بنا، عبداللہ سے جب نور رسالت ظاہر ہوا تو محمد مصطفیٰ بنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب آپ کہیں گے نا بس کہ مولانا آپ نے بی بی خدیجہ کا شجرہ کہاں پڑھا؟ پڑھ تو دیا میری جان، جو شجرہ مصطفیٰ کا ہے وہی شجرہ خدیجہ کا ہے۔ نہیں پہنچا میرا مجمع۔ قریش کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے قصی، قصی کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹے عبد مناف، عبد مناف کی نسل میں نبی اور علی آئے، ایک بیٹے کا نام ہے ابو العزا، ابو العزا کے بیٹے کا نام ہے اسد، اسد کے بیٹے کا نام ہے خویلد، خویلد کی ملکہ بیٹی کا نام ہے خدیجہ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ شجرہ نسب دیکھا آپ نے؟ بس قسم خدا کی، میں نے تو، تم کہتے ہو نا یہ الزام لگائے جاتا ہے علی والوں پہ کہ ہم نبی کی ازواج کا احترام نہیں کرتے۔ ارے ہم سے زیادہ نبی کی ازواج کا احترام کون کرے؟ گواہ ہے یہ لکھنؤ کا مجمع، شبیر علی فارسی نے ازواج میں، یہ سب مائیں ہیں نا مسلمانوں کی، کم از کم تاریخ نے 13 ماہ لکھی ہے،
13 उम्महात उल-मोमिनीन, एक माँ का शजरा तो मैंने बयान कर दिया। अब मुनाफिकों को चैलेंज है, अगर दूसरी माँ का शजरा तुम में हिम्मत हो तो तुम भी बयान कर दो। हम तो जानते हैं खदीजा, नाम है खदीजा, लक़ब है ताहिरा, लक़ब है मुबारका, लक़ब है कुबरा, कुन्नियत है उम्मुल मोमिनीन, कुन्नियत है उम्मुल ज़हरा। पैदा हुई है 555 हिजरी को। तवज्जो कीजिएगा, कबीला है कुरैश, खानदान है बनु साद, बाप का नाम हुवैलद, दादा का नाम असद, माँ का नाम फातिमा, नाना का नाम जायदा। मैंने खदीजा का दादा और नाना दोनों का नाम बता दिया, तुम भी तो किसी के दादा नाना का नाम सुनाओ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कसम खुदा की, बस समेट दी मैंने गुफ्तगू। खजाने वहीं पर लुटाए जाते हैं जहां लेने वालों को कद्र हो। मैं मिंबर पर बैठकर झूठ नहीं बोलूंगा। अजमत खदीजा का भी एक अंबार छुपा हुआ है, कसम खुदा के मेरे जैसे फकीर के कशकोर में, मगर मैं सबको समेट रहा हूँ। जब उस तरह की ज़ौक़ समात मिली इंशाअल्लाह तो फिर कभी सुनाऊंगा कि खदीजा किसे कहते हैं। जिसके शिकम से दुनिया में ज़हरा आए उसे खदीजा कहते हैं। जो अली को लोरी सुनाती थी, जाकर पढ़ना तारीख़ अरब में, खदीजा की 9 लोरियां हैं। एक लोरी का एक जुमला सुना दूं, जनाब खदीजा जो मौला अली को सुनाती थी। मौला अली को खदीजा लो, एक जुमला सुनना, जनाब खदीजा मौला अली को लोरियां झूला झुला रही हैं और झूला झुलाते झुलाते लोरी सुना रही हैं। लोरी का एक फ़िक्रा सुनोगे, ए अली तू सो जा, तू इसलिए सो जा कि खुदा सोता नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक जुमला सुनाया मैंने, अल्लाह जाने वो इल्म कमाल व फजल व बलागत में क्या किस मकाम पर होगी खदीजा, जिसके माल को अल्लाह ने अपना माल कहा, जिसके जरिया अल्लाह ने नस्ल रसूल चलाई है, उस बीबी को खदीजा कहते हैं। आपको मालूम है ये 2 लोगों से मुनाफिकों को इतनी दुश्मनी क्यों है? एक अबू तालिब, एक खदीजा। पता है क्यों? दुश्मनी इसलिए है कि खदीजा ने नबी से निकाह किया क्यों? खदीजा से दुश्मनी इसलिए है कि खदीजा ने नबी से निकाह किया क्यों? और अबू तालिब से दुश्मनी इसलिए है कि अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया क्यों? एक सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिंबर पर बैठकर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मौला अब्बास का पंजा है। अभी ऐसे ऐसे सैकड़ों जुमले मेरे पास हैं, मगर मैं सब समेट रहा हूँ। कसम खुदा की, जिसके बस ये जुमला काफी है कि जिसके शिकम से फातिमा दुनिया में आए। अल्लाह, कभी सोचना इस जुमले पर बैठकर, जब किसी खातून ने कहा ना क्या है खदीजा, तो नबी का पहला जुमला है कि तुम क्या जानो कि खदीजा क्या है। नहीं पहुंचा मेरा मजमा। अल्लाह कुरान में कह रहा वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है। अल्लाह अकबर। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बुलंद तरीन सलावत पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। बीबी खदीजा, जिसके टुकड़ों पर इस्लाम पड़ा। दुनिया में बड़ी से बड़ी तहरीक हो, मूवमेंट हो, वो 2 ही बुनियाद पर तहरीकें चल पाती हैं। एक दौलत की बुनियाद पर और दूसरी मैन पावर, ताकत की बुनियाद पर। जब मेरे नबी ने ऐलान रिसालत किया तो 2 तबके ने मेरे नबी की मुखालिफत की। एक अमीरों का तबका, एक गरीबों का तबका। अमीरों का तबका सरदारों का तबका था, गरीबों का तबका गुलामों का तबका था। सरदारों ने बगावत इसलिए की, मेरे नबी के खिलाफ इसलिए हुए कि ऐसा ना हो कि हमारी सरदारी चली जाए।
اور غریبوں کے طبقے نے اس لیے بغاوت کی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے سردار ہمیں اپنی غلامی سے نکال دے، ہمارا نام نقہ ختم ہو جائے۔ توجہ، تو اس وقت محمد کو دو چیزوں کی ضرورت تھی۔ ایک ایسی طاقت کی ضرورت تھی جو سرداروں کو خاموش کروا دے، اور ایک ایسی دولت کی ضرورت تھی جو غریبوں کو خاموش کروا دے۔ اللہ جب طاقت کی ضرورت پڑی تو ابو طالب سامنے آئے، جب دولت کی ضرورت پڑی تو خدیجہ سامنے آئی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تم نے سمجھا ہی کہاں اس بی بی کی عظمت ہو۔ اس بی بی نے اپنا سب کچھ اسلام کو دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ جب اعلان رسالت کیا حضور نے تو کفاروں کا ایک مجمع آیا میرے نبی کے دروازے پر، چاہتا تھا کہ میرے نبی کو قتل کر دے۔ وہ خدیجہ تھی جو محمد کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ کہا میرے آقا آپ پریشان نہ ہوں، یہ جتنے آئے ہیں ان میں سے ہر کوئی اور ان کے باپ دادا میرے مقروض ہیں۔ تو خدیجہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ اے بھلا شخص، کیا تیری ماں میری مقروض نہیں ہے؟ کسی سے کہا کہ کیا تیرا باپ تیرا کھانا میرے گھر سے لے کر نہیں جاتا؟ کسی سے کہا کہ تو جس گھر پہ رہتا ہے کیا وہ زمین میری خیرات میں نہیں دی ہوئی ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے ہاں بی بی خدیجہ ہم آپ کے مقروض ہیں۔ بی بی خدیجہ نے کہا جاؤ میں تمہیں آفر دیتی ہوں، اپنا قرض معاف کرانا ہے میں بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ کہا آفر کیا ہے؟ کہا میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، اپنے قرضوں کو معاف کراتے جاؤ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ میرے شوہر کا کلمہ پڑھتے جاؤ، سب کچھ دے دیا۔ آخر میں وہ 3 سال شیب ابی طالب میں اس بی بی نے گزارے، جس کی تجارت کا قافلہ 80,000 اونٹوں پر جاتا تھا۔ اس بی بی نے پتوں پر 3 سال تک اپنا گزارا کیا، اور 3 سال کے بعد وہ بیوی جب اپنے آخری وقت کو پہنچی تو ایک مرتبہ میرے آقا سے کہا کہ اے میرے آقا، اے میرے شوہر، میں آپ سے کچھ نہیں چاہتی، میں نے آپ سے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا ہے، ایک وصیت ہے آپ سے۔ کہا خدیجہ وہ وصیت کیا ہے؟ کہا میرے بعد میری بیٹی زہرا کا خیال رکھنا۔ میری فاطمہ کا خیال رکھنا۔ ایک مرتبہ اس کے بعد کہا کہ آقا میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی زہرا کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ خلوت چاہتی ہوں۔ نبی نے ماں بیٹی کو تنہا چھوڑا۔ شہزادی کہنے لگی 5 سال کی ہیں فاطمہ، اماں کیا کہنا ہے؟ کہا مجھے کہتے ہوئے اپنے آقا سے شرم آتی ہے، بیٹی میری ایک خواہش ہے، اپنے بابا سے کہنا کہ ہو سکے تو میرے کفن کے لیے وہ اپنی چادر دے دیں۔ اللہ اپنی چادر دے دیں۔ میں کہوں گا اے بی بی آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو رسول کی چادر ملی۔ بی بی آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے جنازے کو رسول نے کاندھا دیا۔ مگر بی بی آپ کی بیٹی زہرا، اس بی بی کا جنازہ دن کے اجالے میں نہیں رات کے اندھیرے میں نکلے گا۔ عزاداروں، جب سیدہ کا آخری وقت آیا نا تو جس طرح بی بی خدیجہ نے سیدہ سے وصیت کی تھی، سیدہ نے زینب کو قریب بلایا، ایک صندوق نکالا، نکالنے کے بعد ایک کفن صندوق سے باہر نکالا اور نکال کر زینب کے حوالے کیا۔ کہا اماں یہ کیا ہے؟ کہا بیٹی یہ میرا کفن ہے،
کچھ روز کے بعد تمہارے بابا آ کر تم سے کہیں گے زینب لا ماں کا کفن دے، بیٹی یہ کفن دے دینا۔ پھر ایک مرتبہ صندوق سے ایک اور کفن نکالا، کہا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے۔ کچھ دن اور گزریں گے تیرا بھیا حسن آ کر کہے گا زینب بابا کا کفن دے، یہ کفن دے دینا۔ پھر ایک کفن نکالا، کہا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ یہ کہا یہ تیرے بھیا حسن کا کفن ہے۔ کچھ دن گزرے گا تیرا بھائی حسین آ کر کہے گا زینب بھیا حسن کا کفن دے، حسین کو یہ کفن دے دینا۔ پھر صندوق سے ایک اور کفن نکالا، زینب کہنے لگی اماں کیا یہ بھیا حسین کا کفن ہے؟ کہا نہیں یہ بھی تیرے بھائی حسن کا کفن ہے۔ کہا اماں بھیا حسن کا دو کفن، کہا زینب حسن کو دو دو کفن۔ یہ وصیت کرنے کے بعد زہرا نے ایک مرتبہ صندوق بند کر دیا، زینب طرف کر رونے لگی۔ زہرا نے کہا زینب کیا ہو گیا؟ کہا اماں اپنا کفن دے دیا، بھیا کا کفن دے دیا، بابا کا کفن دے دیا، کیا میرے بھائی حسین سے کچھ قصور ہو گیا؟ بھیا حسین کا کفن نہیں دیا۔ ارے زہرا نے طرف کر کہا زینب میرا حسین بے گورو کفن دشت کربلا۔ ہاں دارو زہرا نے جب مولا علی سے وصیت کی نا تو ان ساری وصیتوں میں ایک وصیت کیا تھی پتہ ہے؟ علی میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھنا، یا علی میرے قبر پر آ کر روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت فرما دینا۔ علی کے روز کا معمول تھا قبر زہرا پر جاتے تھے، سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک دن علی سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ قبر سیدہ پر زلزلہ طاری ہوا، علی نے قبر زہرا پر ہاتھ رکھا، کہا فاطمہ کیا ہو گیا؟ قبر سے آواز آئی علی تلاوت روک دیجئے فوراً گھر جائیے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا میرے حسین کو پیاس لگی ہے، میرا حسین۔ میرا حسین پیاسا ہے۔ عزادارو بس ختم کر دی میں نے۔ سیدہ کو اپنے بچوں کا کتنا خیال تھا۔ عزادارو آخری رات جب مصلی عبادت پر زہرا گئی نا، فضہ کو دروازے پر بیٹھا دیا اور فضہ کو کہا فضہ جب تک الحمد کی آواز آتی رہے، اللہ اکبر کی آوازیں آتی رہے، سمجھ لینا سانسیں چل رہی ہے۔ جب آواز آنا بند ہو جائے علی کو جا کر خبر کر دینا، اور فضہ سن لے جب میرے بچے آئے نا تو پہلے میرے بچوں کو کچھ کھلا دینا، میرے حسین کو تھوڑا پانی پلا دینا، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ بس عزادارو میں نے ختم کر دی مجلس، سنو گے عزادارو جب بچوں کو خبر ہوئی نا، بچے گھر میں آئے، زینب آئی، اماں کے سینے جا کر لگ گئی، کلثوم آئی حجرے میں داخل ہو گئی، حسن آئے حجرے میں داخل ہو گئے، حسین دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ فضہ نے کہا حسین ماں سے جا کر کیوں نہیں ملتا؟ کہا اماں فضہ اس وقت تک ماں کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک اماں ویسے نہ پکارے جیسے مریم نے